حامدا و مصلی و مسلمہ۔ اللہ جل جلالہ کے فضل و کرم سے کتاب فارسی کا دوسرا سبق ہے، تو ضروری باتوں کا ذکر ہو رہا ہے۔ اللہ عز و جل ہمیں صحیح بیان کرنے اور سننے سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پہلا سبق ہائے مختفی پر ختم ہوا تھا، اب دوسرا سبق ہے جو لفظ سے شروع ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے لفظ کی تعریف ہے۔ لفظ وہ ہے جسے انسان اپنے منہ سے بولے، اور لفظ وہ ہے جسے انسان بولے، یعنی جو انسان بولے وہ لفظ ہے۔ لفظ کی دو قسمیں ہیں، لفظ موضوع، لفظ محمل۔ لفظ موضوع معنی دار، یعنی جس لفظ کا معنی ہو اس کو لفظ موضوع کہتے ہیں، اور جس لفظ کا معنی نہ ہو اسے لفظ محمل، فضول، بیکار، یہ کہتے ہیں۔ معنی دار جیسے زید ہے تو زید کے لیے وضع کیا گیا، اور جیسے پانی ہے یہ پانی کے لیے وضع کیا گیا لفظ۔ لیکن وانی جو ہے، پانی وانی، روٹی شوٹی، یہ جو شوٹی ہے اور یہ جو ساتھ پانی وانی ہے، یہ دونوں ہی لفظ محمل ہیں۔ اب لفظ موضوع کی آگے بھی دو قسمیں ہیں، کلمہ اور دوسرا مفرد۔ کلمہ یا مفرد کہہ لیں، ایک ہی چیز ہے۔ لفظ موضوع کو کلمہ بھی کہہ سکتے ہیں، لفظ موضوع کو مفرد بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو اس کی دوسرے کو مرکب، یعنی لفظ موضوع کلمہ یا مفرد، یعنی اس کی دو قسمیں ہیں، کلمہ یا مفرد، یعنی کلمہ بھی کہہ سکتے ہیں، مفرد بھی کہہ سکتے ہیں، دونوں ایک ہی ہیں، دونوں کی تشریح، دونوں کا مفہوم ایک ہی ہے۔ اور دوسرا مرکب، تو لفظ موضوع کی دو قسم ہوئی، کلمہ اور مرکب یا مفرد اور مرکب۔ کلمہ وہ اکیلا لفظ ہے جو ایک معنی کے لیے وضع کیا گیا ہے، جو ایک معنی رکھتا ہے، جیسے خدا اور رسول وغیرہ۔ مرکب وہ لفظ جسے دو یا دو سے زیادہ کلموں کو ملا کر بنایا گیا ہو، یہ دو یا دو سے زیادہ لفظوں کو جوڑا جائے، دو یا دو سے زیادہ لفظوں کو ملایا جائے، تو جب مل جائیں تو اس کو مرکب کہتے ہیں۔ جیسے یہ دو انگلیاں مل گئیں تو مرکب ہو گیا، الگ الگ رہیں تو مفرد، یہ مفرد الگ الگ، جب انہیں جوڑا تو یہ مرکب ہو گئے۔ جیسے رسول کریم، اب رسول ایک کلمہ ہے، کریم دوسرا کلمہ ہے، جب انہیں ملایا تو یہ مرکب بن گیا۔ صیغہ کلمہ کی اس شکل کو کہتے ہیں جو اسے حرفوں اور حرکتوں کے عدل بدل سے حاصل ہو، یعنی جو حرفوں اور حرکتوں کے عدل بدل سے، آگے پیچھے کرنے سے اور ایک ترتیب کے ساتھ رکھنے سے جو شکل حاصل ہوتی ہے اسے صیغہ کہتے ہیں۔ واحد وہ کلمہ ہے جو ایک کو ظاہر کرے، جیسے کاغذ ایک کو ظاہر کر رہا ہے، اور جمع وہ کلمہ ہے جو ایک سے زیادہ کو ظاہر کرے، جیسے کاغذات یعنی زیادہ کاغذ۔ غائب وہ ہے جس کی کسی سے بات کی جائے، غائب وہ جس کی کسی سے بات کی جائے، جیسے زید آیا، اب زید کی بات کسی سے کی جا رہی ہے، وہ غائب ہے، زید آیا۔ حاضر وہ ہے جس سے اسی کی بات کی جائے، یعنی آپ کے سامنے جو ہے عمر بیٹھا ہے، زید بیٹھا ہے، ٹھیک ہے، عاصم بیٹھا ہے، تو آپ اس سے اسی کی بات کر رہی ہیں، تو پھر یعنی تو آیا، تم نے یہ کیا، تم نے کھایا، تم نے پیا، تم نہ پڑھا، تم نے نہیں پڑھا، تو اب اس سے اسی کی بات کی جا رہی ہے، تو یہ حاضر ہے۔ متکلم وہ ہے جو اپنی بات خود کرے، جیسے میں کر رہا ہوں تو اپنی بات خود کرے، وہ کہتا ہے میں نے یہ کیا، میں نے یہ نہیں کیا، میں نے پڑھا، میں نے نہیں پڑھا، تو وہ اپنی بات خود کر رہا ہے۔ ماضی گزرا ہوا زمانہ، حال موجودہ زمانہ، جو موجودہ زمانہ، مستقبل آنے والا زمانہ، اور فعل وہ کلمہ ہے جس سے کسی زمانے میں کوئی کام سمجھا جائے، یعنی فعل کی شکل سے ہی کسی زمانے میں کوئی کام سمجھا جا رہا ہوتا ہے، یعنی ماضی یا حال یا استقبال، یہ سمجھا جا رہا ہوتا ہے۔ فاعل کام کرنے والے کو کہتے ہیں، اب جو میں کام کر رہا ہوں فاعل ہی ہوں، تو فاعل ورکر کام کرنے والے کو کہتے ہیں۔ مفعول جس پر کام واقع ہو، اب یہ جو کام میں کر رہا ہوں، اب جس کے اوپر یہ واقع ہو رہا ہے اور جس کی طرف اس کی نسبت ہو رہی ہے وہ مفعول ہے۔ جیسے کہ زید نے خالد کو مارا، اب زید کا مارنا خالد پہ واقع ہوا،
تو لہذا زید فاعل ہے اور مارنا فعل ہے، اور جسے مارا جا رہا ہے وہ خالد ہے، جس پہ یہ فعل واقع ہو رہا ہے وہ مفعول ہے۔ لازم وہ فعل ہے جو فقط فاعل پہ پورا ہو جائے، مفعول کو نہ چاہے، یعنی یہ فاعل کے ساتھ چمٹا ہوتا ہے، فاعل کے ساتھ لگا ہوتا ہے، فاعل کے ہاتھ سے صادر ہو کر آگے کسی چیز کے ساتھ اس کی نسبت، اس کا تعلق نہیں ہوتا اور اس پہ واقع نہیں ہوتا، جسے فعل لازم کہتے ہیں۔ اب ہم لازم کو نہیں سمجھتے کہ لازم کا مطلب اسی کے ساتھ ہے، تو جب اسی کے ساتھ ہے تو پھر دوسری چیز کی طرف کس طرح منسوب اور کس طرح یہ جڑے گا، کس طرح اس کی نسبت تعلق ہوگا، کس طرح اس پہ واقع ہوگا، تو لہذا اس کا مفعول واقع نہیں ہوگا، مفعول بھی واقع نہیں ہوگا۔ جیسے ہم کہتے ہیں زید آمد، زید آیا، اب زید آیا، اب آنا کسی اور پہ واقع نہیں ہوا، زید کے ساتھ ہی رہا۔ اور ہم کہتے ہیں زید نشست، زید بیٹھا، اب زید کے ساتھ یہ بٹھایا تو نہیں کسی کو، خود بیٹھا ہے تو وہ پھر اسی کے ساتھ ہے، کسی اور پہ واقع نہیں ہوا اور اس کی نسبت کسی اور کی طرف نہیں ہوئی۔ اسی طرح زید مرد، زید مر گیا، مرنا اب اسی کی طرف لازم ہے، اب کسی اور کے اوپر یہ واقع نہیں ہوا، یعنی زید نے کسی کو آگے مارا۔ اور متعدی وہ فعل ہے جو فاعل کے علاوہ مفعول بھی کو بھی چاہے، جیسے زید نے خالد کو مارا۔ اب جب زید نے خالد کو مارا ہے تو وہ زید فاعل ہے اور خالد مفعول ہے، اور معنی یہ جو یہاں ہے زد، یہ متعدی ہے، کیونکہ یہ فعل ایک ذات سے نکل کر، یعنی فاعل سے نکل کر ایک اور چیز کی طرف منسوب ہو رہا ہے اور ایک اور چیز کی طرف واقع ہو رہا ہے۔ مصدر وہ کلمہ ہے جس سے فعل وغیرہ نکلیں، جیسے آمدن مصدر ہے اور اس کے آگے پھر آمد ماضی نکلی ہے، آگے ماضی، پھر اس کے آگے اب پڑھیں گے کہ اس میں فاعل، پھر یہ دیگر، یہ اسی سے نکلیں گے۔ تو یہ مختصر سی ضروری اصطلاحات تھیں جو آپ کے سامنے رکھیں، اسے ازبر کریں، انشاءاللہ تعالیٰ پھر اگلے سبق ہم شروع کریں گے۔ اللہ جل وعلا ہمیں توفیق عطا فرمائے اور ہر گھڑی ہر لمحہ اپنے حضور جھکنے کی توفیق ہمیں نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔